جی السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ایک اور امپورٹنٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو آج اس ولاگ میں آپ لوگوں سے بات کروں گا اسپین سے ریلیٹڈ، کیونکہ میں زیادہ تر یورپین کنٹریز میں سے اسپین اور پرتگال کو ڈیل کرتا ہوں۔ اسپین اور پرتگال کو ڈیل میں اس لیے کرتا ہوں کہ اسپین اور پرتگال جو واحد کنٹری ہے، یہ ہمیشہ جو وزٹرز کو ویلکم کرتے ہیں اور وزٹرز کے ساتھ ساتھ یہ امیگرینٹس کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ کیوں ویلکم کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ دنیا کے سچویشن کو سمجھتے ہیں اور دنیا کی سچویشن کے ساتھ ساتھ ان کا پاکستان کے ساتھ تعلق بہت زیادہ اچھی ہے، تو یہ ویزا بھی دے دیتے ہیں اور یہ پاکستان کے لوگوں کو پیپرز بھی دے دیتے ہیں، اور یہاں پہ امیگریشنز بھی آلویز 24 گھنٹہ اوپن ہوتی ہے۔ تو آج سب سے زیادہ مین امپورٹنٹ جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسپین سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے ویزا نا، پاکستان سے یا باقی کنٹریز میں سے بھی، یعنی انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ زیادہ ان کے تعلقات اچھی ہے۔ وہ اچھی اس لیے ہے کہ اسپین میں پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، اور یہاں پہ پالیٹکس میں بھی پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا جو سائیکی ہے اور نیچر ہے وہ پاکستانیوں سے ملتا جلتا ہے۔ تھوڑا بچ گیا تو پاکستانیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں تو اچانک فٹ بال لگنے والی تھی، میں نے اس کو روک دیا۔ تو یہ ہے کہ ان کی کھانے پینے کا، رہنے کا، سہنے کا جو نیچر ہوتی ہے وہ پاکستانیوں سے ملتی ہے۔ پیار کرنا کا اسٹائل، طریقہ، یہاں کی جو لوگوں کے خوش مزاجی ہے، یہاں کے موسم ہے۔ ابھی اب دیکھو رات کے 11-12 بج گئے ہیں، لوگ یہاں پہ فٹ بال کھیل رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اور اسی طرح پاکستان میں بھی، اسلام آباد میں، کراچی میں، لاہور میں بھی اسی طرح لوگ راتوں کو گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، کھیلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ باقی ملکوں میں آپ جاؤ، جرمنی جاؤ، آپ نیدرلینڈ جاؤ، آپ آسٹریا جاؤ، وہاں پہ اس وقت سنسان رہتی ہے، لوگ سو رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اجازت نہیں ہے نکلنے کی۔ تو اب یہی ریزن ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ویزا ریجیکٹ ہو گیا، میں اسے پوچھتا ہوں یار کدھر اپلائی کیا، کہتا ہے فرانس کیا۔ میں نے کہا یار دیکھو فرانس، دیکھو آپ ایک تو ٹھیک ہے آپ ایک ملک کے لیے اپلائی کرتے ہو، باقی آپ ملک کے تعلقات کو بھی دیکھو، ملک کے ریشو کو بھی دیکھو۔ اب فرانس کی ریشو جو ہے وہ بہت بری ہے، بری اس لیے وہ پاکستانیوں کو لائک نہیں کرتے ہیں، پاکستانیوں کو ویزے نہیں دیتے ہیں۔ اب اسپین کی ریشو بہت اچھی ہے، پرتگال کی ریشو بہت اچھی ہے۔ کیوں اچھی ہے؟ کیونکہ ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اچھا ہے، یہ پاکستانیوں کو جانتے ہیں، ان کے سائیکی کو جانتے ہیں، ان کی سائیکی سے واقف ہے۔ اب بس صرف یہ ہے کہ جو پاکستانی جو ویزا کنسلٹنٹس ہوتے ہیں وہ اگر یہ اسپینش اور پرتگیز کی سائیکی کو سمجھ جائیں نا، میں کہتا ہوں پورا پاکستان یہاں پہ شفٹ ہو سکتی ہے۔ اور وہ سائیکی کیا ہے؟ وہ سائیکی یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں، دیکھو اگر ایک بچہ اسکول میں پڑھ رہا ہوتا ہے، خیر چلو اسکول کو آپ چھوڑو، یونیورسٹی لائف کے آپ اسٹوڈنٹ اگر رہے ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یونیورسٹی میں اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پڑھ رہا ہے نا، اس کو ٹیچر کے سائیکی کو سب سے پہلے وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی اس ٹیچر کے سائیکی کو جانتا ہے تو پھر اسی کے مطابق وہ کوسچنز اٹیمپٹ کرتا ہے۔ جب وہ کوسچنز اٹیمپٹ کرتا ہے تو ٹیچر کے مطابق کرتا ہے تاکہ اس کو نمبر زیادہ ملے۔ جب یہی چیز ہوتی ہے، آپ پرتگیز ہو یا پھر اسپینش ہو، ان کی اگر سائیکی کو آپ سمجھتے ہو نا، تو پھر آپ ان کے مطابق اپنا کور لیٹر بنا سکتے ہو، ان کے مطابق آپ اپنا ٹریول پلان بنا سکتے ہو، ان کے مطابق آپ اگر اپنا بینک اسٹیٹمنٹ دے دیں ان کو، تو میں یقین کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ کو ویزا دیں گے۔ میں آج ہی اپنے کلائنٹ کو بتا رہا تھا کہ بردر آپ دیکھو، آپ اپلائی کر رہے ہو ویزا کے لیے تو، لیکن آپ ڈر رہے ہو، اب 3 مہینے سے رابطے میں ہو، آپ کے رابطے کے ساتھ ساتھ کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت اسپین میں بیٹھے ہو، پرتگال میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پیپر بھی لی ہوئی ہے، جو لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے تھے، یعنی 6 مہینے سے بھی ایسے کلائنٹ ہے یا 9 مہینے سے بھی ایسے کلائنٹس ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہیں، لیکن وہ اپلائی نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ سوری آج میرا تھوڑا گلا بھی خراب ہے۔ وہ اپلائی اس لیے نہیں کر رہے، وہ ڈر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو اپنا اسٹوری سنایا، میں نے کہا یار دیکھو ابھی اگر میں جب اپلائی کر رہا تھا
اس وقت میں نے نیا کاروبار شروع کیا تھا. کاروبار سے یہ ہے کہ میرا بزنس سے کیا ہے, یہی کنسلٹنسی کا کام میں نے شروع کیا تھا. تو میرے پاس بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے. جب اپلائی کر رہے تھے, کئی لوگ آئے تھے, ان کے کسی کا 1 کروڑ بینک اسٹیٹمنٹ تھا, کسی کا 80 لاکھ, کسی کا 70 لاکھ. اب مجھے خود یہ محسوس ہو رہا تھا, مجھے خود ایک خوف تھا کہ یار دیکھو, وہ لوگ اپلائی کر سکتے ہیں صرف جن کا 1 کروڑ پلس بینک اسٹیٹمنٹ ہوگا, یا 80 لاکھ یا 50 لاکھ کم سے کم پلس ہوگا. اور جو 50 سے کم جن کی بینک اسٹیٹمنٹ ہوئی تھی وہ گواہ ہے, وہ کمنٹس میں بھی اپنا رپلائی کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ میں نے ان کا کیس نہیں اٹھایا. کیوں نہیں اٹھایا؟ میں ان کو بولتا تھا بھائی آپ کا کیس جو 50 لاکھ سے کم ہے, اس لیے میں آپ کا کیس نہیں اٹھاتا ہوں. پھر ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میں نے کیا کیا, میں نے کہا چلو یار میں دیکھ رہا ہوں باقی لوگوں کا, میں ٹرائی کر رہا ہوں, سب کا ویزے لگ رہے ہیں, تو میں کیوں اپنا ہی اپلائی کروں. پھر میں نے ایسے کیا کہ میں نے اپنا کیس اپلائی کیا. میں نے صرف وہ ریکوائرمنٹس پورے کیے. میری جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی وہ 12 لاکھ تھی, میری جو ٹریول ہسٹری تھی وہ 0 تھی. 0 سے یعنی ابھی آپ لوگ کہیں گے کہ سر آپ کے فوٹوز ہم نے دیکھے, آپ دبئی میں بھی گھوم رہے تھے. دیکھو دبئی کو میں 0 کہہ دیتا ہوں. جو لوگ دبئی جاتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں ٹریول ہسٹری, تو میں اس کو مانتا ہی نہیں ہوں, کیونکہ دبئی ایسا سسٹم ہے, وہاں پہ ہر کوئی جا سکتا ہے. وہاں پہ کوئی رولز, کوئی ریگولیشن نہیں ہے, کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ جو یورپین کنٹری کے لوگ ہوتے ہیں یہ تو بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے, بغیر ویزے کے جاتے ہیں, بغیر پاسپورٹ کے بھی جاتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ان کو لگتا ہے کہ وہ بھی یورپ کا ہی پارٹ ہے. تو ہم پاکستانیوں کے لیے بھی ایسا ہی ہے, وہ بغیر آپ ویزے کے جا سکتے ہو. تو یعنی میں اس کو ٹریول ہسٹری میں شامل نہیں کرتا ہوں. میرا صرف اور صرف دبئی کا ایک ٹور لگا تھا, لیکن اس کے بعد کہیں پہ بھی میں نہیں گیا ہوں. تو میں نے کیا کیا, میں نے ایک نیا فریش بزنس رجسٹر کیا. بزنس رجسٹر کرنے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار چلو ایک اپلائی دے دیتے ہیں, قسمت کو آزما دیتے ہیں. جس طرح میں نے CSS میں قسمت آزمایا, وہاں پہ تو میں فیل ہو گیا, لیکن میں نے یہ گیو اپ نہیں کیا, میں نے بزنس میں آ گیا. مجھے پتا تھا, میں پہلے سے بھی اس فیلڈ میں نہیں تھا کہ میں جاب کروں, کسی کا نوکری کروں, مجھے اچھا بھی نہیں لگتا تھا. تو میں نے کہا چلو میں اپنا بزنس کر لیتا ہوں. میں نے کنسلٹنسی کھول دی اسلام آباد میں. تو کنسلٹنسی کھولنے کے بعد میں نے کہا اپنا قسمت آزما دیتا ہوں. اگر ریجیکٹ ہوتا ہے تو بھی میں اپنا کام, میرا سسٹم ہے, چل رہا ہے, میں اپنا کنسلٹنسی دے رہا ہوں, لوگوں کو اپلائی کر رہا ہوں, لوگوں کو بھیج رہا ہوں. پھر میں نے کیا کیا, میں نے جب اپلائی کیا میرے بینک اسٹیٹمنٹ 12 لاکھ تھی, ٹھیک ہے. جب 12 لاکھ کے ساتھ ہی میں نے اپلائی کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو کیا ایک فریش بزنس اپنے نام پہ رجسٹر کیا. حالانکہ وہ بزنس جو ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, لیکن میں نے ان کو بتایا میرا بزنس ہے. میں نے ٹیکس وغیرہ, ریٹرنز وغیرہ بنا لیا, اور اس کے ساتھ میں ایک کنسلٹنٹ ہوں, مجھے پیپرز بنانے کا طریقہ بھی آتا تھا, اور میں نے انگلش لٹریچر بھی کیا تھا, CSS کا بھی اسپائرنٹ تھا. تو اس سے ریلیٹڈ میرا جو ایکسپریشنز لکھنے کا انداز وہ بھی تھوڑا اچھا تھا, گزارا تھا. تو میں نے اس میں کیا کیا, میں ایسا کوئی کور لیٹر اور ٹریول پلان بنا دیا, اور ساتھ میں وہ سارے ریکوائرمنٹ میں نے ان کے پورے کیے. اتنا مطلب ریکوائرمنٹس پورے کیا کہ میں نے ان کو یہ بتا دیا کہ بھئی میں بالکل ایک جینون بندہ ہوں, میں ایک ٹورسٹ ہوں, میں آپ کے ملک میں آنا چاہتا ہوں, میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں, اور میں پھر واپس اپنے ملک میں آنا چاہتا ہوں. تو جب میں نے یہ چیزیں بتائی تو یہ میرا لیٹر ان کے پاس گیا. ان کو لگا کہ یار یہ واحد بندہ ہوگا پاکستان سے, حالانکہ پاکستان سے جو لوگ آتے ہیں وہ واپس جاتے نہیں ہیں, بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ واپس جاتے ہیں. تو ان کو میرا جو کور لیٹر ان کو ملا, ان کو لگا کہ یار یہ بندہ تو پکا واپس جائے گا. تو ناظرین آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, مجھے کال آیا 20 دن کے بعد. تو جب میں ایمبیسی میں چلا گیا, وہاں پہ جو ایک مجھے کال جب آئی, میں نے کہا یار آج میں نہیں جاتا ہوں. ویسے بھی انہوں نے ویزا تو نہیں دیا ہے, لیکن میں کیا ابھی جب دل کرے گا تو میں جاؤں گا. مجھے کام بھی بہت تھا, کئی کلائنٹس تھے, ان کے لیے اپلائی کرنا تھا, کینیڈا کے لیے بھی اپلائی کرنا تھا, اسپین کے لیے اپلائی کرنا تھا. تو میں نہیں گیا. تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ اگلے دن دوبارہ میں نہیں گیا, بزی تھا اسی طرح. پھر 3-4 دن ایسے گزر گیا, میں چلا گیا ایمبیسی نہیں آپ کہہ سکتے ہو, BLS جو آپارا میں ان کا آفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ویزا ٹرانکس, ان کے پاس چلا گیا. تو میں نے پاسپورٹ دیکھا اور میں نے سارے پیجز کھول دیے. میں نے چیک کیا, ایک پیج میں بھی میرا ویزا نہیں لگا ہوا ہے. یعنی یہ کہ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے, میں نے کہا یار انہوں نے ویزا نہیں دیا. میں نے جیب میں ڈال کے میں نکل رہا تھا, وہاں پہ کاؤنٹر میں جو لڑکی تھی اس نے کہا سر آپ نے چیک تو کیا کہ آپ کا پاسپورٹ نمبر, آپ کا CNIC کریکٹ تو ہے؟
جب میں نے اس کو کہا یار آپ لوگوں نے ویزا ہی نہیں دیا تو پھر چیک کرنے کا کیا فائدہ، کون سا آپ لوگوں نے پاسپورٹ بنایا جو آپ مجھے کہہ رہے ہو پاسپورٹ نمبر اور CNIC ہے نام کا اسپیلنگ چیک کرو۔ اس کے بعد میں نے ایسے ان کو بتا کہ وہاں سے نکلنے کی دروازہ کھول دیا، کہتے نہیں نہیں سر آپ کا تو ویزا لگ گیا ہے۔ میں واپس بیٹھ گیا اور میں نے چیک کیا، میرا تو ویزا لگ گیا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ۔ یعنی یہ ہے کہ اگر آپ ان شارٹ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شنجن ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ ایسا کنٹری چوز کریں جن کی آپ سائیکی کو جانتے ہو، جو آپ کو پتہ ہے اس کا جو تعلق ہے ریلیشن ہے پاکستان کے ساتھ بہت اچھی ہے۔ یہاں پہ لاکھوں پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں، بزنس میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے، یہاں پہ پولیٹکس میں بھی بہت بڑا ہاتھ ہے، ہر چیز میں وہ گھسے ہوئی ہے۔ یعنی آپ کو جب ان کی سائیکی کا یعنی یہ کیوں پاکستانی یہاں پہ زیادہ ہے، کیونکہ پاکستانی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، سہنے کا، رہنے کا، ویلکمنگ، مہمان نوازی، خوش مزاجی، ہر چیز کو پسند کرتے ہیں وہ لوگ، تو اس لیے پاکستانیوں نے یہاں پہ جگہ بنایا ہے۔ اب یہ لوگ بھی پاکستانیوں کو پسند کرتے، کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ پاکستانی بھی ان جیسے ہیں، ان کا کھانا پینا، یہاں پہ پاکستانی ریسٹورنٹ سب سے زیادہ ہے، یہاں پہ پاکستانی جنرل اسٹورز بہت زیادہ ہے، یہاں پہ پاکستانی گوشت والے بھی بہت زیادہ ہے، اور بھی بہت سارے بزنس مین ہیں۔ کیوں یہ زیادہ ہے؟ کیونکہ یہ لوگ پاکستانی کھانے کھاتے ہیں، پاکستانی چیزیں خریدتے ہیں، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور جو اسپین ہے یعنی پرتگیز، دونوں میں سے یہ دو کنٹریز جو ایسے ہیں کہ پاکستانی کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ یہ باقی کنٹریز کے لوگوں کے جو ہمسائے یعنی موروکنز ہو گئے یا جو عرب کے باقی کنٹریز افریقنز وغیرہ ہو گئے ان کو پسند نہیں کرتے ہیں جس طرح پاکستانیوں کو کرتے ہیں، تو اس لیے پاکستانیوں کو ویزا دے دیتے ہیں۔ ہاں شرط صرف یہ ہے کہ آپ ان کے ریکوائرمنٹس پہ اتریں اور اچھا خاصا آپ اپنا پلان دے دیں، ٹریول پلان یا کور لیٹر ہو یا بینک اسٹیٹمنٹ یا باقی ڈاکومنٹس ہو۔ یہ چیزیں جب آپ دیں گے تو آپ کو ویزا بھی ملے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مین امپورٹنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت اچھا موقع ہے، آپ لوگ کوشش کریں اپلائی کریں، اس لیے کوشش کریں کیونکہ اب جو ہے اس وقت جو سسٹم ہے بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی اچھا ہے۔ انہوں نے امیگریشن بھی کھول دیا ہے، امیگریشن کھول تو نہیں دیا ہے لیکن کھولنے والے ہیں۔ پرتگال جو ہے وہ امیگریشن بند کر رہی ہے کیونکہ وہاں کا سسٹم تھوڑا گڑبڑ ہے، لیکن یہاں کی جو سسٹم ہے وہ بہت اچھی ہے اور اس لیے انہوں نے امیگریشن اوپن کی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ لوگوں کو کنسلٹنسی چاہیے فارب کنسلٹنسی سے تو آپ لوگ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ میں خود آپ باقی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے نا، وہ لوگ کنسلٹنٹ ہوں گے پاکستان میں کہ جو خود لاہور سے نہ کراچی سے نہ اسلام آباد سے نکلے ہیں۔ میں واحد بندہ ہوں جو یورپ میں بیٹھا ہوں، یورپ کا ہر ایک گلی جانتا ہوں اور ایک کونا جانتا ہوں، اور جو پیپر جس طرح کا فائل میں نے اپنے لیے بنایا وہی فائل میں آپ کے لیے بنا سکتا ہوں۔ اور میں بھی ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو میں رپلائی نہیں دے سکتا ہوں، میں رابطہ نہیں کر سکتا ہوں صرف اس لیے کہ میں بزی ہوتا ہوں، اور میں چند لوگوں کو پک کرتا ہوں، میں ویک میں صرف اور صرف 5 لوگوں کو پک کرتا ہوں، ان کو کنسلٹنسی دیتا ہوں۔ وہ 5 لوگ کون سے خوش قسمت ہوں گے، وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو پہلا میسج کریں گے، وہ میرے ویڈیو پورا دیکھتے ہوں گے، وہ سمجھتے ہوں گے کہ میری کیا ریکوائرمنٹس ہے۔ میری ریکوائرمنٹ میں اکثر اپنے ویڈیوز میں بتاتا ہوں کہ 2 ریکوائرمنٹس ہے۔ اگر آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ 10 لاکھ سے اوپر ہے، اور اگر آپ کی کوئی بزنس رجسٹرڈ ہے یا پھر آپ جاب کرتے ہوں گے۔ اس کے علاوہ اگر باقی لوگوں کو میں رسپونڈ نہیں کرتا ہوں، کبھی کبھار ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو میں بالکل میسج بھی سین نہیں کرتا ہوں، نہیں دیکھتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس کام بھی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، جو سیریس لوگ ہوتے ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، جن کا کیس بھی ٹھیک ہوتا ہے، جو اوریجنل اور اتھینٹک ہوتا ہے، ان کو میں پھر رسپونڈ بھی کر لیتا ہوں، ان کے لیے میں کام بھی کر دیتا ہوں، کیونکہ میں ایسا بندہ ہوں، میں کام خود کرتا ہوں۔ میں باقی کنسلٹنٹ کی طرح نہیں ہوں جنہوں نے میٹرک پاس اور 9th فیل انہوں نے بندے رکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے نہ یورپ کا نام سنا ہے، نہ دیکھا ہے، نہ کسی کے ملک کا کرنسی کا پتہ ہے، نہ کیپٹل کا پتہ ہے، نہ شہروں کا پتہ ہے، وہ پھر ایسے کور لیٹر اور ٹریول پلان بنا دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو تو صرف اور صرف ریجیکشن ملتی ہے۔ تو آپ لوگ اگر ریجیکشن نہیں چاہتے، آپ لوگوں کو اصل میں سیریسلی ویزا چاہیے ہوتی ہے، اور آپ اپنے ساتھ سیریس ہے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ سیریس ہے، تو آپ لوگ فارب کنسلٹنسی کے ساتھ آپ لوگ رابطہ کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ کو بیسٹ سے بیسٹ کنسلٹنسی ملے گی، اور انشاءاللہ چند مہینوں میں آپ لوگ یورپ میں ہوں گے، اور آپ لوگوں کا فیوچر بھی بنے گا، آپ لوگ بزنس مین بھی بنیں گے، اور آپ لوگ بہت اچھا ایک لائف اسٹائل گزاریں گے۔ تو ناظرین ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی کلک کریں،
تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہمیشہ ملتی رہیں. تھینک یو سو مچ.